رات کا وقت تھا۔ ڈنر کے بعد سب خواتین اپنی اپنی شاپنگ ایک دوسرے کو دکھا رہی تھی۔ ہانیہ بھی وہیں ان کے قریب بیٹھی تھی۔ کبھی لب کچلنے لگتی، کبھی دانتوں سے ناخن کاٹنے لگتی۔ نہ جانے کیوں عجب بے قراری تھی، کہیں سکون ہی میسر نہ تھا۔ لگتا ہے ہانیہ مس کر رہی ہے حسن بھائی کو۔ کیوں ہانی؟ کومل نے لب دانتوں تلے دباتے ہوئے شرارت بڑے لہجے میں سے مخاطب کیا۔ ہانیہ فقط مسکرا کر رہ گئی کہ اب اتنی خواتین کے درمیان بیٹھ کر وہ کیا کہتی۔ اگر اقرار کر لیتی تو اس کا ریکارڈ لگ جاتا۔ کیا بات ہے ہانیہ، بڑی خاموش سی ہو؟ بشرا بیگم نے اسے مخاطب کیا۔ ہانیہ کی اب بہتر ہوتی حالت پر ان کے دل کا میل بھی ذرا کم ہوا تھا، اور اپنی سوچ پر وہ خود بھی شرمندہ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ تھک گئی ہوگی نا، آج بازار میں خوار بھی تو بہت ہوئے ہیں۔ مہرالنساء نے محبت سے ہانیہ کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر واقعی تھکن کے آثار تھے۔ ارے اتنی جلدی کیسے تھک گئی؟ ابھی تو ڈولک رکھنی ہے ہمیں، یہ تھکاوٹ وغیرہ کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ کومل تو فوراً بول اٹھی۔ باقی لڑکیوں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ لڑکیوں، مت تنگ کرو میری بہو کو، آج وہ واقعی بہت تھک گئی ہے، آرام کرنے دو اسے۔ پھر مہندی، بارات اور ولیمہ کے دن بھی تو اس نے تھکنا ہے، اس سے پہلے تو سکون کا سانس لینے دو بیچاری کو۔ ہانیہ پتر، تم جاؤ اپنے کمرے میں، جاؤ، شاباش، آرام کرو جا کر۔ کل پھر پارلر جانا ہے تم نے، اب تمہارے بازار کے چکر ختم، ہمیں اپنی بہو کو بیمار نہیں کرنا شادی پر۔ بشرا بیگم سے مخاطب تھی۔ ہانیہ تو جیسے پہلے ہی اجازت ملنے کے انتظار میں تھی۔ سائیں لاتی اٹھی، کمر گویا اکڑ سی گئی تھی، گردن کے قریب کندھوں میں بھی درد ہو رہا تھا۔ بالوں میں ہاتھ چلا کر انہیں درست کرتی وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے سے آ کر سائیں ٹیبل پر پڑے جگ سے پانی گلاس میں ڈالا، 3 سانس میں پانی ختم کر کے گلاس واپس رکھا، لائٹ آف کر کے 0 پاور بلب آن کیا، اور بالوں کو کیچر سے آزاد کرتے ہوئے وہ آڑی ترچھی بیڈ پر گر سی گئی۔ آنکھیں بند کی تو شم سے حسن کا سراپا آنکھوں میں لے رہا گیا۔ ساتھ ہی چند دن پہلے کا وہ واقعہ، جو جانے خواب تھا یا حقیقت، ایک دم خوف نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ زیر لب آتے کرسی کا وید کرتے کرتے وہ کب غنودگی میں گئی خبر ہی نہ ہوئی۔ نہ جانے کتنی دیر گزری تھی جب یوں ہی اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ شاید خنکی کا احساس ہوا تھا، تبھی نیند ٹوٹ گئی تھی۔ البتہ ذہن ابھی بھی غنودگی کی کیفیت میں تھا۔ آنکھیں کھولنے پر بھی کچھ دکھائی نہ دیا، شاید لائٹ چلی گئی تھی۔ وہ بیڈ سے اتری، چپل پہنے بغیر انداز سے ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھی، جس کے ایک دراز میں ٹارچ رکھی تھی۔ باہر بھی صرف خاموشی چھائی تھی، غالباً سب سو چکے تھے۔ تبھی کسی قسم کی کوئی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر ہاتھ مارتی ڈریسنگ تک پہنچی، دراز کو کھول کر ہاتھ سے ٹٹولتے ہوئے ٹارچ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ چند ہی لمحوں میں ٹارچ اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے ٹارچ آن کی، لیکن وہ آن ہی نہیں ہوئی۔ بار بار بٹن آن آف کرنے کے باوجود بھی کامیابی ہی نہ ہوئی، تو وہ جن چلا سی گئی۔ کیا مصیبت ہے، انداز میں غصے کی جرات تھی۔ پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے غصے کو کام کرنا چاہا۔ سیل بھی پاس نہ تھا کہ اس کی ہی روشنی کر لیتی۔ تیش میں ہانیہ نے ٹارچ کو دوسرے ہاتھ پر مارا اور حیرت انگیز طور پر ٹارچ آن ہو گئی۔ ہانیہ نے حیران ہو کر ٹارچ کی جانب دیکھا، جس کا بٹن تو آف تھا، پھر ٹارچ خود بخود کیسے جل اٹھی؟ ابھی وہ اسی بات پر الجھ رہی تھی جب اس کی نگاہ ڈریسنگ مرر پر پڑی، اور خوف کی ایک شدید لہر اس کے پورے وجود میں سرایت دے گئی۔ بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھ کر اس نے اپنی چیخ کو روکا تھا، 2 قدم لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی۔ اس سرد موسم میں پیشانی پر آئی پسینے کی بوندوں کو ہاتھ سے صاف کیا، پھر پھٹی پھٹی نگاہوں سے دوبارہ ڈریسنگ مرر کو دیکھا، جہاں تازہ خون سے چند الفاظ لکھے تھے: ہانیہ، کم ٹو ایس پی فورٹ آن 17 دسمبر ایٹ 2:30 AM۔ اس کے ہاتھ سے ٹارچ چھوٹ کر زمین پر جا گری۔ 17 دسمبر کی رات 2:30 بجے اسے اس جگہ بلایا جا رہا تھا، اور آج 16 دسمبر کی رات تھی، یعنی کل۔ لیکن کیوں؟ اور بلانے والا تھا کون؟ کیا مقصد تھا اس کا؟ کیوں وہ ہانیہ کے پیچھے پڑا تھا؟ کیوں ہر وقت اسے خوف کے حصار میں قید رہنے پر مجبور کر رہا تھا؟ بہت سے سوال اٹھ رہے تھے اس کے دماغ میں، لیکن وہ بے یقینی سے شیشے کو دیکھتی جا رہی تھی۔ تبھی لائٹ آنے سے پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ ہانیہ نے آنے کی جانب دیکھا۔ وہ الفاظ آج بھی غائب نہیں ہوئے تھے۔ تازہ خون بہتا ہوا نیچے تک آتا ڈریسنگ ٹیبل کو رنگین کرتا جا رہا تھا۔ مطلب یہ سب جسے وہ اب تک خواب سمجھتی رہی تھی، وہ خواب نہیں تھا، مجسم حقیقت تھا۔ اور آج کے اس واقعے کے بعد وہ اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ وہ ساری رات اس نے خوف میں مبتلا رہ کر گزاری،
حسن سے وہ اس معاملے کو ڈسکس کر سکتی تھی، لیکن آج کل ان دونوں کے ملنے پر سخت پابندی لگا دی گئی تھی۔ کسی اور کو وہ اصل بات بتانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ اس کے ساتھ ہونے والے بے درپے واقعات پر طیمہ حسن کے ساتھ اس کا رشتہ کروانے پر پچھتانے لگی ہیں، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب مہمانوں کی موجودگی میں شادی پر کسی قسم کی کوئی بدمزگی ہو۔ بیرونیسا کو وہ بتا نہیں سکتی تھی کہ وہ پہلے ہی بلڈ پریشر کی مریضہ تھی۔ ذرا سی بات کو دل پر لے کر گھنٹوں روتی رہتی اور اپنی طبیعت خراب کر لیتی۔ گھر میں مہمان جمع ہو چکے تھے، ایسے میں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ کرے تو کیا کرے۔ بہرحال وہ ساری رات اس نے جا کر گزاری، کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتی، کبھی بیڈ پر بیٹھ کر سر ہاتھوں میں گرا لیتی، پھر اٹھ کر اس نے واش بیسن سے کپڑا گیلا کیا اور ڈریسنگ مرر کو اچھی طرح رگڑ رگڑ کر صاف کیا کہ اگر صبح ہونے پر کومل وغیرہ نے یہ سب دیکھا تو سو سوال پوچھیں گی، اور اگر انہیں کسی بات کی ذرا سی بھی بنک پڑ گئی تو تائی اماں کو خبر ہوتے دیر نہیں لگے گی۔ صبح وہ جلدی اٹھ کر ناشتے کے لیے باہر نہ آئی اور مہرنسا ٹرے میں ناشتہ سجائے اس کے کمرے میں ہی چلی گئیں۔ آ کر دیکھا تو وہ ابھی تک بستر میں دبکی تھی۔ مہرنسا کا حیران ہونا بنتا تھا کہ وہ سحر خیز تھی۔ صبح جلدی اٹھ کر فجر ادا کرنے کے بعد ایک کپ چائے پینا اس کے معمول میں شامل تھا، لیکن آج شاید اس نے نہ تو نماز ادا کی تھی اور نہ ہی چائے کا کوئی کپ کمرے میں نظر آ رہا تھا۔ مہرنسا نے کھڑکیوں کے پردے کھینچے تو سورج کی روشنی کمرے میں پھیل گئی۔ ہانیہ! پردے باندھتے ہوئے انہوں نے ہانیہ کو آواز دی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ ہانی اٹھو بیٹا، دیکھو 10:30 ہو رہے ہیں، اور پھر ناشتہ کر لو، پھر مجھے اور تمہاری تائی اماں کو جیولر کے ہاں بھی جانا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر اسے پکارا اور چلتی ہوئی بیڈ کی طرف آئی۔ ہانی ابھی تک مدہوش تھی۔ ہانی، کیا ہوا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ محبت سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس کے بالوں کو سنوارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن ہاتھ پیشانی سے مس ہوتے ہی ہانی کے بخار کی شدت کا اندازہ ہوا۔ اوف میرے خدایا، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، اتنے شدید بخار میں تپ رہی ہو، کسی کو بتایا کیوں نہیں بیٹا؟ شدید پریشانی کے عالم میں وہ کبھی اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتی تو کبھی اس کی کلائی تھام کر دیکھتی۔ پورا جسم گرم ہو رہا تھا۔ ہانیہ، آنکھیں کھولو بیٹا، اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ ہانیہ نے بمشکل آنکھیں کھولی، لیکن سر باری ہونے کے باعث پھر آنکھیں بند کر گئی۔ ماما، اس کے لبوں سے سرسراہٹ کے انداز سے برآمد ہوا، جبکہ چہرہ بخار کی شدت سے سرخ پڑ رہا تھا۔ جی مما کی جان، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پتہ نہیں کس کی نظر لگی ہے میری بچی کو۔ مہرنسا باقاعدہ رونے لگی تھی۔ ہانیہ نے تکلیف کے عالم میں ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھے، پھر وہ مشکل ہاتھ بڑھا کر ان کے آنسو اپنے ہاتھ سے پوंچھ ڈالے۔ روئے مت مما، میں ٹھیک ہوں۔ وقت ان کی تسلی کی خاطر وہ کہتی ہوئی ان کی گود میں سر رکھ گئی، ساتھ ہی آنکھیں بھی مود لی تھی۔ نظر آ رہا ہے مجھے کتنی ٹھیک ہو تم۔ اٹھو، اٹھ کر منہ دھو لو، ناشتہ لائی ہوں تمہارے لیے، کچھ کھا لو، تب تک میں تمہارے بابا یا محسن کو بھیجتی ہوں، ڈاکٹر کو بلا کر لائے، کل مہندی اور کیا حال ہوا پڑا ہے میری بچی کا۔ مہرنسا کے لہجے میں ایک ماں کی تڑپ واضح محسوس ہو رہی تھی۔ ہانی کے انکار کرنے کے باوجود مہرنسا اسے سہارا دیتے ہوئے واش بیسن تک لائے، منہ دھونے میں مدد کی، پھر اپنے ہاتھوں سے اسے ناشتہ کروایا۔ کچھ آج کل بیٹی کی رخصتی کے باعث ان کا دل دکھی تھا کہ بیٹی پرائی ہو رہی ہے، اور کچھ اس کی طبیعت بھی پریشان کر رکھا تھا۔ ہانی کی روز بروز بگڑتی حالت دیکھ کر جیسے ان کا کلیجہ منہ کو آتا۔ ہانیہ نے بے بسی سے ماں کا چہرہ دیکھا، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایسا کیا کرے وہ کہ اس کے پیرنٹس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ 2 نوالے لینے کے بعد ہی اس میں بیٹھنے کی سکت نہ رہی تو وہ ہاتھ سے ناشتہ پرے کرتے لیٹ گئی۔ نقاہت کے باعث آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا رہا تھا۔ مہرنسا آنسو چھپاتی باہر نکلی، شفیق صاحب کو اس کی حالت کے بارے میں بتایا تو وہ فوراً ڈاکٹر کو فون کرنے لگے۔ 10 سے 15 منٹ بعد ڈاکٹر آئے، چیک اپ کیا، میڈیسن دی اور چلے گئے۔ تقریباً دوپہر کے وقت کہیں جا کر بخار کا زور ٹوٹا، تب اسے تھوڑا ہوش آیا۔ بستر پر لیٹے لیٹے کمر تختہ ہو رہی تھی۔ مما کے منع کرنے کے باوجود وہ اٹھ کر باہر سب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سب میں موجود ہوتے ہوئے بھی وہ ذہنی طور پر کہیں اور پہنچی ہوئی تھی۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر کرے تو کیا کرے، رات کو اس بتائی گئی جگہ پر جائے یا نہیں۔ دل و دماغ الجھ کر رہ گئے تھے۔ وہاں جانے سے بھی ڈر لگتا تھا کہ نہ جانے کیا حالات پیش آئیں وہاں، لیکن وہ جانتی تھی اس کے سب سوالات کے جوابات اسی جگہ ملیں گے اسے۔ اپنی حالت سے وہ خود شدید پریشان ہو چکی تھی۔
اوپر سے مما بابا کے پریشان چہرے اس کا دل دکھاتے۔ یہ احساس کچھ کوکے لگا تھا کہ اس کی وجہ سے وہ دونوں بھی اذیت سے گزر رہے ہیں۔ تو کیا ان سب سوالات کے جوابات حاصل کرنے اور اس ندیدہ قوت سے پیچھے چھڑانے کے لیے اس واحد راستے پر چلنا چاہیے؟ ایک بہت بڑا رسک تھا یہ، لیکن پہلے بھی اپنی منمانی کرتے ہوئے بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ اس پرانی عمارت میں چلی گئی تھی۔ اگر اب دوبارہ ایسا کچھ ہوا تو، اگر وہاں جانے سے حالات زیادہ خراب ہو گئے تو، وہ جرجری سے لے کر رہ گئی۔ رات کا جو وقت بتایا گیا تھا اس وقت گھر سے نکلنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا، وہ بھی اس صورت میں جب غیر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ نظر بچا کر کسی صورت نہیں نکل سکتی تھی، اور دوسری بات اگر گھر سے نکل بھی جاتی تو 1.5-2 گھنٹے کی مسافت پر ایس پی فورٹ تھا، پیدل وہ جا نہیں سکتی تھی، اور رات کے دوسرے پہر سواری کہاں سے ملتی؟ عجیب مصیبت میں پھنس کر رہ گئی تھی وہ۔ بالآخر دل میں وہاں نہ جانے کا موسم ارادہ کر لیا اس نے۔ فیصلہ کر لینے کے باوجود دل عجب بے چینی، اضطراب اور خوف کے حصار میں جکڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیا ہونے والا تھا آج رات میں ڈنر کرتے ہی عورتیں کل مہندی کے فنکشن کی تیاریاں اور انتظامات کا ذکر چھیڑ چکے تھے، جبکہ لڑکیاں ڈھولک رکھ کر بیٹھ گئیں۔ زبردستی ہانیہ کو بھی کھینچ کر ساتھ بٹھا لیا گیا۔ ان کے گانوں اور ٹپوں کے ساتھ ساتھ ان کی چھیڑ چھاڑ پر ہانیہ بمشکل مسکراہٹ چہرے پر سجا پائی، ورنہ دل چاہ رہا تھا ان سب سے کہیں دور جا کر چھپ جائے، جہاں دنیا کا کوئی فرد اسے دیکھ نہ سکے، جہاں وہ ہر آنکھ سے اوجھل ہو جائے۔ ان دنوں کے حوالے سے کبھی اس نے ڈیروں خواب سجائے تھے، لیکن کیسے حالات ہو گئے تھے کہ وہ سب خواب درے کے درے رہ گئے۔ وہ جو اتنی شوخ و چل لڑکی ہوا کرتی تھی، اب مسکرانے سے بھی ڈرنے لگی تھی۔ تقریباً 1:45 بجے اسے کمرے میں جانے کی اجازت دی گئی، کیونکہ وہاں بیٹھے سب افراد نیند میں جھوم رہے تھے۔ کمرے میں آ کر اس نے اچھی طرح کھڑکیاں چیک کی، سب کھڑکیاں بند تھیں۔ اپنے دل کے وہم سے مجبور ہو کر اس نے کمرے کا کونا کونا چھان لیا کہ کہیں کوئی غیر معمولی چیز تو نہیں کمرے میں، لیکن سب نارمل تھا۔ ہر طرف سے مطمئن ہوتے ہوئے اس نے دروازہ اچھی طرح بند کیا، لائٹ بھی آن رہنے دیا۔ آج اس طرح کے عالم میں انگلیاں مروڑتی وہ بار بار وال کلاک کی جانب دیکھنے لگی۔ کمبل میں دبک کر کئی بار سونے کی کوشش کی، لیکن نیند جیسے اس سے صدیوں کی مسافت پر تھی۔ وہ خوف کے باعث سکڑ کر لیٹی تھی۔ پہلے دل چاہا اٹھ کر مما بابا کے کمرے میں چلی جائے، لیکن پھر یہ خیال اسے روک گیا کہ خواہ وہ پریشان ہو جائیں گے، اور پھر کیا وجہ بتائے گی انہیں اپنے آنے کی۔ اسے سوچ میں وہ اپنا یہ خیال بھی رد کر گئی۔ تقریباً 2:15 بج رہے تھے جب اسے ایک دم شدید پیاس کا احساس ہوا۔ سائی ٹیبل پر دیکھا تو جگ اور گلاس دونوں غائب تھے۔ وہ حیران ہوئی، شاید مما آج اس کے روم میں پانی رکھنا بھول گئی تھی۔ کمرے سے باہر جانے سے ڈر لگ رہا تھا، تبھی اس نے سختی سے آنکھیں میچ کر سونے کی کوشش کی، لیکن حالت میں تو گویا کانٹے اگ گئے تھے۔ جب کسی طرح سکون نہ ملا تو وہ جنجلا کر اٹھ بیٹھی۔ کلاک کی جانب نگاہ دوڑائی تو 2:20 ہو رہے تھے۔ ہمت مجتمع کرتی وہ اٹھی، سلیپرز پیروں میں اڑس کر بغیر آواز پیدا کیے دروازہ کھولا اور سر باہر نکال کر محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ باہر لاؤنج کی لائٹس آف تھی، چار سو خاموشی چھائی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ پورا کھول دیا تو کمرے میں جلتی لائٹ کی ہلکی ہلکی روشنی باہر آنے لگی۔ گہرا سانس بھرتی وہ خود کو مضبوط بناتی دوپٹہ کندھے پر ٹکا کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ وہاں بھی کسی غیر معمولی چیز کو نہ پا کر اس نے شکر کا سانس لیا۔ پانی کا گلاس لبالب بڑھ کر اسے ہونٹوں سے لگایا تو بغیر سانس لیے اسے ختم کر گئی۔ جانے یہ پیاس کی شدت تھی یا خوف کا اثر، اسے مزید پانی کی طلب محسوس ہونے لگی۔ دوبارہ گلاس میں پانی ڈیلنے لگی تو یوں ہی کچن کی کھڑکی سے باہر نظر آتے لان میں کسی سائے کا گمان ہوا۔ وہ چونکی، بوتل بند کی، تبھی وہ جو کوئی بھی تھا وہ کچن کی کھڑکی میں آ دھمکا۔ حسن، تم اس وقت؟ ہانے کی تو چیخ نکلتے رہ گئی۔ وہ اس سائے کو دیکھ کر نہ جانے کیا کیا سوچ چکی تھی۔ دل ایک دم تیز تیز دھڑکنے لگا۔ ہانیہ، باہر آؤ یار، تم سے ضروری بات کرنی ہے، حسن نے آواز دبا کر کہا کہ کہیں کوئی جاگ نہ جائے۔ تم پاگل تو نہیں ہو حسن؟ رات کے اس وقت یوں چوروں کی طرح ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مرواؤ گے تم؟ وہ آنکھیں نکال کر اسے گورنے لگی۔ ارے یار، بعد میں گول لینا، پہلے باہر تو آؤ، دن میں تو کوئی ملنے نہیں دیتا تم سے، تو رات کو آنے مجبوری تھی۔ کتنے دن ہو گئے تمہیں دیکھا تک نہیں، قسم سے ترس گیا ہوں اپنی ہی بیوی کو ایک نظر دیکھنے کو۔ جلدی آ جاؤ باہر، میں گھر کے پچھلی طرف تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ ہلکی آواز میں جلدی جلدی کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ ہانیہ کو کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا۔ ہانیہ لب کاٹتے ہوئے وہیں کھڑی رہ گئی۔ دل تو اس کا بھی بہت چاہ رہا تھا حسن سے ملنے کو،
اور پھر آج اگر وہ آ ہی گیا تھا تو ہانیہ سے اپنی پریشانی شیئر کر سکتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی حل نکال سکتا ان سب کا۔ یہی سوچ کر وہ دوپٹہ کندھوں پر درست کرتی، بالوں میں ہاتھ چلا کر انہیں درست کرتی باہر نکل گئی۔ چوکنی نگاہوں سے ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھا۔ سب خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ وہ بنا کوئی آہٹ پیدا کیے لاؤنج کا دروازہ عبور کرتی باہر نکل آئی۔ اب اس کا رخ بھی گھر کی پچھلی طرف تھا، جہاں چند قد آدم درخت لگے تھے۔ اسے دور سے ہی حسن کی پشت دکھائی دی۔ لبوں پر خوبصورت مسکان سجائے وہ اس کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ آہستہ آہستہ چلتی وہ حسن کی پشت پر آن ٹہری، لیکن حسن نے اس کی جانب رخ نہیں موڑا۔ شاید اسے ابھی تک ہانیہ کے آنے کی خبر نہ ہوئی تھی۔ ہاؤ، ہانیہ نے اس کے کان کے قریب ذرا اونچی آواز میں کہا۔ مقصد اسے ڈرانا تھا۔ ساتھ ہی وہ خود بھی اپنی اس بچگانہ حرکت پر ہنسنے لگی۔ حسن نے اس کی جانب رخ موڑا تو ہانیہ کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ منہ سے چیخ نکلنے ہی والی تھی جب سامنے کھڑے اس وجود نے ہانیہ کی پیشانی کے درمیان میں اپنی انگلی رکھی۔ ہانیہ کو لگا جیسے اس کی آواز حلق میں ہی گٹ کر رہ گئی ہو۔ دہشت سے آنکھیں پھٹنے کے قریب تھی۔ سامنے جو وجود کھڑا تھا اس کی آنکھیں سرخ تھی، گہری سرخ، جیسے ان سے خون ٹپک رہا ہو۔ چہرہ بھی عجیب سا تھا، جیسے بے شمار جھریاں پڑی ہوں، اور وجود سے اتنی تپش اٹھ رہی تھی کہ ہانیہ کو لگا وہ جھلس کر رہ جائے گی۔ چند ہی لمحے لگے تھے جب ہانیہ کو اپنا ذہن غنودگی میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا چھایا تھا۔ پھر اسے یوں لگا جیسے اس کا وجود ہوا میں معلق ہو کر رہ گیا ہو، جیسے وہ ہوا میں اڑ رہی ہو۔ بہت تیزی سے وہ آنکھیں کھولنا چاہ رہی تھی، لیکن خود اپنے وجود پر کوئی اختیار نہ رہا تھا اس کا۔ اسے اپنا آپ دیکھی زنجیروں میں جکڑا ہوا محسوس ہونے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے لگا جیسے ہر چیز تھم سی گئی ہو۔ اسے اپنا وجود بہت ہلکا پھلکا سا محسوس ہونے لگا، دل سے ڈر اور خوف محو ہونے لگا۔ تھوڑی سی تکلیف کے بعد وہ اپنی آنکھیں کھولنے میں کامیاب ہو گئی، اور جب سامنے نگاہ پڑی تو منظر دیکھ کر اسے شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ سامنے ایس پی فورٹ موجود تھا، شیخوپورہ کا وہ پرانا قلعہ جو سیب زدہ مشہور تھا، جس کے قریب سے لوگ خوف کے مارے شام کے بعد گزرتے تک نہ تھے۔ بہت سی کہانیاں مشہور تھیں اس قلعے کے بارے میں، جو نہ جانے سچی تھی یا جھوٹی، لیکن اب ہانیہ اس قلعے کے بالکل سامنے موجود تھی۔ اس نے تیزی سے اپنی کلائی میں موجود گھڑی دیکھی، جہاں پورے 2:30 بجے کا وقت تھا، جبکہ کچن میں جب وہ پانی پی رہی تھی اس وقت 2:25 ہو رہے تھے۔ 2 سے 3 منٹ حسن سے بات کرتے اور لان میں جاتے ہوئے بھی لگے ہوں گے اسے، تو کیا 2 گھنٹے کا طویل سفر اس نے فقط 2 منٹ میں طے کر لیا تھا؟ حیرت تھی، بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف 2 منٹ میں اتنا سفر طے کر پانا کیسے ممکن تھا؟ وہ الجھ رہی تھی۔ دل میں ایک دم خوف کی شدید لہر اٹھی۔ اس نے واپس مڑ کر وہاں سے بھاگنا چاہا جب ایک گرجدار آواز پر اسے رکنا پڑا۔ رکو! اور ہانیہ کے قدم وہی رک گئے۔ اس نے آگے بڑھنا چاہا، اس قلعے سے دور جانا چاہا، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے قدم زمین نے جکڑ لیا ہو۔ وہ چاہ کر بھی قدم نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ پھر نہ جانے کس چیز نے اسے مڑنے پر مجبور کیا تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر پھر اس قلعے کی جانب دیکھا۔ قلعے کے سامنے بنے چھوٹے سے چبوترے پر اسے کوئی بیٹھا ہوا دکھائی دیا، اپنے وجود پر چادر لپیٹے، اس کی جانب پشت کیے۔ اسے کچھ ہی فاصلے پر وہ شخص بھی ہاتھ باندھے غلاموں کی طرح کھڑا تھا، جسے ہانیہ نے لون میں دیکھا تھا، اور شاید وہی اسے یہاں تک لے کر آیا تھا۔ البتہ اس نے بھی ہانیہ کی طرف سے رخ پھیر رکھا تھا، شاید اس نیت سے کہ ہانیہ کو خوف محسوس نہ ہو۔ ادھر آؤ! آواز اس بار بے حد نرم تھی، اور چبوترے پر بیٹھا وجود ہی اس سے مخاطب تھا۔ ہانیہ نے سختی سے آنکھیں میچتے ہوئے تھوک نکلا۔ پورے بدن پر لرزش طاری ہو چکی تھی، اس کے ہاتھ پر کپ کپ آ رہے تھے۔ سرد موسم ضرور تھا، لیکن اس وقت اسے سردی کا کوئی احساس نہ تھا۔ خوف ہر چیز پر غالب تھا۔ ڈرو مت، آگے بڑھو، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، صرف چند ضروری باتیں کرنی ہے تم سے۔ جتنی جلدی مان جاؤ گی اتنی جلدی یہاں سے گھر واپس جا سکو گی۔ دوبارہ وہی خوبصورت مردانہ آواز سنائی دی تھی۔ ہانیہ الجھی، یہ آواز پہلے بھی کہیں سنائی لگ رہی تھی، تو کیا وہ اس شخص کو پہلے جانتی تھی؟ کہاں سنی ہوگی یہ آواز؟ وہ اپنی جگہ پر کھڑی الجھ رہی تھی۔ پھر ہمت جمع کرتے ہوئے اس نے چند قدم آگے بڑھائے اور اس چبوترے سے کچھ ہی فاصلے پر رک گئی۔ ہانیہ! اس کا نام پکارا گیا تھا، لہجہ عجب چاشنی لیے ہوئے تھا، جیسے پکارنے والے کے دل میں بے تحاشا محبت ہو اس کے لیے، جیسے اس نام سے اور اس نام سے جڑے وجود سے بے پناہ عقیدت ہو اس وجود کو۔ ہانیہ کے ذہن میں جمع کسا ہوا۔
ब्यूटीफुल। कोई पुराना ख्याल ज़हन में गूंजा और पुरानी आवाज़ समातों से टकराई। ये वही आवाज़ थी जो उसने अपने कमरे में सुनी थी और जिसके सहर से वो आज तक निकल ना पाई थी। उसके कमरे में आकर उसे छूने और उसके हाथ पर अकीदत भरा बोसा देने वाले की आवाज़ थी ये। मैं जानता हूँ कि तुम खौफज़दा हो, बहुत डरती हो आजकल, लेकिन ये यकीन रखो कि मेरा मकसद तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ पहुंचाना नहीं है। हत्ता कि मैं तो तुम्हारी तरफ रुख भी नहीं कर सकता कि कहीं तुम खौफज़दा होकर बेहोश ही ना हो जाओ, वरना तुम्हें एक नज़र देखने को शिद्दत से दिल चाह रहा है। वो जो भी था उसके लहजे में अजब सी बेबसी सी दर आई थी। हानिया ने समझी कि आलम में उसके पुल्स को तके गई। "क- क- कौन है तुम? क्यों क्यों परेशान कर रहे हो मुझे?" हकलाते हुए बमुश्किल अपनी बात मुकम्मल करके उसने अब पूछने की जुर्रत कर ही ली। दूसरी जानब से एक कहकहा सुनाई दिया था जिसमें अजियत की झलक थी, तकलीफ थी, बेबसी थी और नमी भी थी। मैं मैं एक बदकिस्मत जिनज़ादा जो फ़कत एक पल में तुम्हारी जुल्फ़ों का असीर हो गया। अजब शिकस्त खुर्दा से अंदाज में कहा गया था, जैसे वो थक गया हो, हार मान चुका हो इस सब से। हानि को झटका लगा इस बात पर। देखो, ऐसा घटिया मजाक मत करो मेरे साथ। खुदारा मेरा पीछा छोड़ दो। क्यों मेरी जान लेने पर तुले हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्या चाहते हो आखिर? और हांसी हो गई थी। उसे लगा जैसे ये कोई इंसान ही है जो जानबूझकर उसे डराने की कोशिश कर रहा है। काश के तुम्हें छोड़ सकता, लेकिन जिसे अभी तक पाया ही नहीं उसे कैसे छोड़ो? तुमने कुछ ना बिगाड़ते हुए भी मेरा सब कुछ बिगाड़ दिया, मेरा सब कुछ अपने नाम करवा लिया। लेकिन अफसोस, शिकवा भी नहीं कर सकता तुमसे। धीमी सी आवाज में कहा गया था। हानिया लब काट कर रह गई कि जब किसी बात की समझ ही ना आई थी तो जवाब क्या खान देती। और रही बात मेरे कुछ चाहने की, इस वजूद ने अपनी बात जारी रखी। तो फिलहाल मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम इस शादी और इस रुखसती से इनकार कर दो जो परसों है, तुम्हारी और तुम्हारे इस कज़न की शादी। कुछ देर पहले जो लहजा बेहद नरम और शिकस्त से भरपूर था, अब वही लहजा संगीनी अख्तियार कर गया। हानि के तो सर पे लगी तलवों पर बुझी, चटक कर रह गई थी वो इसकी बात पर। वो भी बोली तो लहजे में नफरत ही नफरत थी। तुम कौन होते हो मेरी जिंदगी के फैसले करने वाले? मुझे ये बताने वाले कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? मोहब्बत करती हूँ मैं हसन से, एक साथ रहने के ख्वाब देखे हमने, वफाएं निभाने के वादे किए हैं, और अब तो वैसे भी मैं उसके निकाह में हूँ। हमारा साथ अटल है, समझे तो? और ये शादी होकर रहेगी हर हाल में। वो सारी डर और खौफ बलाई ताक रखकर चिल्लाई थी। हसन से जुदा होने का ख्याल ही जान निकालने को काफी था। हाँ, तकलीफ हुई ना अपनी मोहब्बत की जराई के खौफ से? मुझे भी तकलीफ होती है, ऐसे ही तड़प रहा हूँ मैं भी, इसी अजियत से गुजर रहा हूँ। जब जब ये ख्याल आता है कि तुम मेरी नहीं हो सकती। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो तुम्हें किसी और का भी होने नहीं दूंगा, किसी और के काबिल रहने नहीं दूंगा। जल्द या बदेर तुम्हें मेरी होना ही पड़ेगा, और इसके लिए मैं कुदरत तक से टकरा जाऊंगा, हर किसी से छीन लूंगा तुम्हें। उसके लहजे में बेइंतहा सख्ती थी। हानिया खौफ से जर्द पड़ने लगी, मजीद कुछ कहने की हिम्मत ही न हुई। बहुत देर तक वहाँ खामोशी छाई रही थी। दोनों अपनी अपनी जगह खामोश थे। सख्त लहजा अपनाने के लिए माजरत, लेकिन मेरी बात तुम्हें मानना ही पड़ेगी, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। तुम जा सकती हो अब, वार्निंग देने से अंदाज में कहकर वो वजूद उठा और चलता हुआ किले के अंदर गायब हो गया। जबकि कुछ ही फासले पर मुलाजिम की तरह हाथ बांधे खड़ा हुआ शख्स निगाहें झुकाए हानि की जानिब बढ़ने लगा। हानि की निगाहें अभी तक किले के दरवाजे पर जमी थी जब वो वजूद उसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ। उसकी पेशानी पर दोबारा उंगली रखी और हानि की आंखें जबरदस्ती बंद होने लगी। कुछ ही देर बाद उसने खुद को लाउंज के दरवाजे के करीब खड़े पाया। आंखें खोलने पर आसपास कोई और दिखाई न दिया। उसका सांस फूलने लगा था। तेजी से दरवाज़ा खोलकर वो भागती हुई अपने कमरे में दाखिल हुई। दरवाज़ा बंद करके उसी दरवाजे से टेक लगाकर मुंह पर हाथ रखते हुए सिसकियों को रोकना चाहा, लेकिन आंसू बुलबुल आंखों से बह रहे थे। रोते हुए उसकी निगाह आईने पर पड़ी, जहां सुर्ख लिपस्टिक के साथ बड़ा दिल बनाया गया था। हानिया ने नफरत से मुंह मोड़ लिया और घुटनों में मुंह छुपाए सिसकने लगी। सुबह तक वो सिसकियों के साथ रोती रही थी। शिद्दत गरिया के बाईस आंखों में गुलाबीपन सा पैदा हो रहा था। जब कमरे के बाहर लाउंज में चहल पहल का एहसास हुआ तो वह गाल रगड़ती हुई उठी। वाश बेसन के सामने जाकर न जाने कितनी देर तक
چہرے اور متورم آنکھوں پر پانی کے چھپا کے مارتے ہوئے آنکھوں کی سرخی کم کرنے کی کوشش کی۔ تولیے سے چہرہ رگڑنے کے بعد نظریں آئینے میں موجود اپنے عکس پر جمائیں۔ چہرے کی سرخی اور آنکھوں کی سوجن صاف بتا رہی تھی کہ وہ کافی دیر تک روتی رہی ہے۔ تھک کر وہ باتھ روم سے نکل کر بیڈ پر آ گئی۔ ذہنی الجھن اور پریشانی میں مزید اضافہ ہی ہوا تھا۔ دل میں ایک عجیب سا ڈر بیٹھ چکا تھا جسے وہ لاکھ کوشش کے باوجود ختم کرنے میں ناکام رہی تھی۔ ڈریسنگ مرر سے دل کا نشان وہ بے سے پہلے ہی مٹا چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد کومل اس کے کمرے میں چلی آئی۔ کیا ہو رہا ہے دلہن صاحبہ؟ لگتا ہے میڈم ابھی سے شرمانے کی پریکٹس کر رہی ہے تاکہ کل حسن بھائی کو شرما شرما کر دکھا سکے، کومل شوق لہجے میں کہتی دب سے اس کے برابر آ بیٹھی۔ ہانیہ نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل کرنا چاہا، لیکن اس کی طرف رخ کرنے سے گریز ہی برتا، نہ ہی اس کی بات کا کچھ جواب دیا کہ کہیں بات کرنے سے پہلے آنکھوں سے آنسو ہی نہ بہہ نکلے۔ کیا ہوا ہانیہ؟ جواب نہیں لیا تم نے؟ اتنی خاموش کیوں ہو؟ کومل نے آگے کو جھک کر اس کا چہرہ دیکھا، پھر چونکی۔ تم رو رہی ہو؟ وہ حیرت سے چلائی۔ ہانیہ لب کاٹ کر رہ گئی اس کی بات پر۔ نہیں، وہ بس ایسے ہی۔ کمزور سے لہجے میں ہانیہ نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ بی بریو یار، یہ وقت تو ہر لڑکی پر آتا ہے۔ میں جانتی ہوں پیرنٹس کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے ہم لڑکیوں کے لیے، لیکن تم تو اس حوالے سے بہت خوش قسمت ہو ہانیہ کہ یہیں پڑوس میں ہی بیاہ کر جا رہی ہو۔ دیوار سے دیوار ملی ہے دونوں گھروں کی، جب چاہو ادھر آؤ، جب چاہو سسرال جاؤ۔ ارے رونے کی کیا بات ہے پگلی؟ چپ ہو جاؤ، بالکل چپ۔ ماں باپ کی جدائی کے خیال نے اس کا پردہ رکھ لیا تھا، ورنہ وہ ایسی حالت میں نہ تھی اس وقت کہ کسی بھی سوال کا جواب دے سکتی۔ البتہ کومل کی باتوں پر آنکھیں پھر سے نم ہو چکی تھی۔ کومل اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے تسلی دینے کی کوشش کی۔ چند لمحوں بعد ہانی کی حالت قدرے بہتر ہوئی تو وہ سیدھی ہو کر بیٹھی، کچھ سوچ کر کومل کی طرف متوجہ ہوئی۔ کومل، ایک کام کرو گی میرا؟ برائی آواز میں اس سے پوچھا تھا۔ کومل نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے حسن سے ملنا ہے، بہت ضروری بات کرنی ہے اسے، پلیز کسی بھی طرح ملاقات ارینج کروا دو۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ منت کر رہی تھی۔ کومل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ صرف ایک ہی تو دن باقی ہے آنی، جہاں اتنے دن ویٹ کیا وہاں ایک دن اور ویٹ کر لو۔ اب تو دونوں گھروں میں مہمان آ چکے ہیں، ایسے میں تم دونوں کا ملنا کچھ مناسب نہیں لگتا مجھے، اور پھر اپنے رشتہ داروں کا تو پتہ ہے تمہیں، ذرا سی بات کا پتنگڑ بنا لیتے ہیں، کسی کی نظر پڑ گئی تو سو باتیں سنائیں گے۔ کومل نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تم سمجھ نہیں رہی ہو کومل، میرا اس سے ملنا بہت ضروری ہے، اور آج ہی ملنا ضروری ہے، صرف چند منٹ کے لیے پلیز۔ اور ہانسی ہونے لگی۔ کومل نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے ہانیہ، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ کسی ٹینشن میں ہو تم؟ مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں کوئی حل نکال لوں، اور اگر حل نہ بھی نکال سکی تو حسن بھائی تک تمہارا پیغام پہنچا دوں گی۔ کومل اس کی حالت اور اس کی بے چینی کو دیکھ کر خود بھی پریشان سی ہو گئی تھی۔ ہانیہ لوگ کاٹتی خاموش رہ گئی۔ تم صرف یہ پیغام دے دینا حسن کو کہ مجھے آج ہر حال میں اس سے ملنا ہے، کسی بھی طرح، بس، وہ قطعی لہجے میں کہہ گئی۔ کومل چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ ٹھیک ہے، کہہ دوں گی حسن بھائی سے، اور میں کرتی ہوں کچھ۔ آج رات مہندی کے فنکشن کے بعد میں کوشش کروں گی کہ تم دونوں کو ملوا سکوں، ٹھیک ہے نا؟ اب پریشان ہونا بند کرو، ورنہ سب سوال جواب کرنے لگیں گے تم سے۔ کومل کی بات پر ہانیہ فقط سر ہلا کر رہ گئی۔ سارا دن ہانیہ نے بے چینی کے عالم میں گزارا۔ دوپہر میں مہر النساء نے اسے کومل کے ساتھ پارلر کے لیے روانہ کر دیا۔ شفیق صاحب ان دونوں کو پارلر ڈراپ کر کے خود کسی کام کے سلسلے میں چلے گئے۔ مہندی وغیرہ لگوا کر رات 8 بجے دونوں کی واپسی ہوئی۔ تب تک گھر میں مزید مہمان بھی آ چکے تھے۔ گھر کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ لان میں مہندی کے فنکشن کا انتظام کیا گیا تھا، جہاں دلہا اور دلہن کے لیے پھولوں سے سجا جھولا موجود تھا۔ ہانیہ کو کچھ دیر آرام کی غرض سے اس کے روم میں بھیج دیا گیا، لیکن سکون تو ایک پل کو میسر نہ تھا۔ وہ جلے پیر کے بلی کی طرح ادھر سے ادھر چکراتی رہی۔ 9 بجے کومل کے ساتھ بیوٹیشین اس کے کمرے میں آئی۔ مہندی کا لباس زیب تنگ کرنے کے بعد ہانیہ اسٹول پر بیٹھی تھی، جبکہ بیوٹیشین اب اپنی مہارت کا استعمال کرتے ہوئے اس کے نقوش کو مزید جاذب نظر بنانے میں مگن تھی۔ کومل بھی ایک جانب اپنی تیاری کر رہی تھی۔ ہانیہ کسی سنگی و جسمے کی مانند چپ چاپ بیٹھی تھی، آنکھیں خشک ہو چکی تھی، لیکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ دل کا ڈر بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ رات کی وہ دھمکی بار بار کانوں میں گونجتی اور اس کے پورے وجود میں وحشت سرایت کر جاتی۔
بیوٹیشین میک اپ کر کے فارغ ہوئی تو ہانیہ نے سرسری سے نگاہ آئینے پر ڈالی، لیکن نگاہ نے واپس لوٹنے سے انکار کر دیا۔ خوبصورت تو وہ پہلے بھی تھی، لیکن آج بیوٹیشین کے ہاتھوں نے اور کچھ شادی کے اس روپ میں اس کے حسن کو چار چاند لگا کر رکھ دیے تھے۔ وہ اپنے چمکتے سراپے سے نگاہیں چرا کر ہاتھ دیکھنے لگی، جہاں مہندی کا رنگ بھی خوب گہرا آیا تھا۔ حسن بھائی کے نام کی مہندی کا رنگ بتاتا ہے کہ وہ تم سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں۔ بیوٹیشین اپنا سامان سمیٹ کر چلی گئی تو کومل نے جھک کر اس کی مہندی دیکھی، پھر محبت سے اس کا چہرہ چھو کر مخاطب ہوئی۔ ہانیہ وہ مشکل مسکرا پائی۔ کومل، اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ اس نے یقین دہانی چاہی تھی، لہجے میں عجیب سی تشنگی کا احساس تھا۔ ہاں میری جان، یاد ہے، حسن بھائی سے بات بھی کر چکی ہوں میں۔ رات کے 2 بجے تک وہ آئیں گے تمہارے گھر کے ٹیرس پر۔ امید ہے تب تک سب سو چکے ہوں گے، مل لینا پھر ان سے۔ اب میں ذرا دیکھ لوں کہ رسم میں کتنی دیر ہے۔ کومل اس کا ہاتھ دبا کر تسلی دیتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ ہانے کی نگاہیں پھر اپنے ہاتھوں پر جم گئی تھی۔ ڈول کی تھاپ اور شور و غل کی آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ لڑکے والے آ چکے ہیں گھر۔ ہانیہ نے لان کی جانب کھولتی کھڑکی کا پردہ ذرا سا سرکا کر نیچے جھانکا۔ حسن کسی شہزادے کی ماند اپنے کزن کے حصار میں چلتا ہوا لان میں سجائے گئے جولے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ان کے آگے کچھ مرد حضرات ڈول کی تھاپ پر رقص کرنے میں مگن تھے۔ مووی میکر مووی بنا رہا تھا، جبکہ ہانیہ دور سے ہی حسن کے چہرے سے جھلکتی خوشی دیکھ سکتی تھی۔ بے ساختگی میں اس کے چہرے پر مسکان ابھر آئی۔ وہ کھڑکی سے ہٹنے کا قصد کر ہی رہی تھی کہ اس کے کمرے کی لائٹس جلنے بجھنے لگی۔ ہانیہ نے چونک کر کمرے میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ چند لمحے بار بار جلنے بجھنے کے بعد لائٹس بند ہو چکی تھی۔ کمرے میں گف اندھیرا چھا گیا، جبکہ نیچے لان میں سب کچھ ویسے ہی روشن تھا۔ ہانیہ نے آگے بڑھ کر ٹیبل لیمپ آن کرنا چاہا، لیکن بے سود۔ یوں لگ رہا تھا کہ ساری لائٹس ایک دم ہی خراب ہو گئی تھی۔ جیسے وہ خوفزدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، تبھی مخالف سمت کی کھڑکی کی جانب کچھ کھٹکا سا ہوا، ساتھ ہی پردے زور زور سے لہرانے لگے۔ ہانیہ بے ساختہ پیچھے ہٹی۔ باہر ہوا بالکل نہیں چل رہی تھی، لیکن اس کے باوجود پردے لہرا رہے تھے۔ پھر کھڑکی کی چٹکنی کھلنے کی آواز سنائی دی۔ ہانیہ نے آنکھیں پھاڑ کر اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی۔ کھڑکی کھول کر خود بخود بند ہو گئی۔ ہانیہ بڑبڑا کر تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی، لیکن اس کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی دروازہ ٹھک سے بند ہو چکا تھا۔ ہانیہ نے بوکھلاہٹ میں بار بار دروازے کا ہینڈل گھما کر دروازہ کھولنا چاہا، لیکن ناکام رہی۔ ہیلپ می پلیز، کوئی ہے؟ وہ چیخ چیخ کر کسی کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ حلق سے آواز بھی مشکل سے نکل پائی تھی، لیکن سب گھر والے اور مہمان شاید اس وقت لان میں ہی موجود تھے، لڑکے والوں کے استقبال کی غرض سے۔ تبھی اس کی فریاد کسی کے کانوں تک نہ پہنچ سکی۔ ہانیہ نے بھاگ کر لان کی جانب کھولتی کھڑکی کی طرف جانا چاہا تاکہ وہاں سے کسی کو مدد کے لیے بلا سکے، لیکن اس سے پہلے ہی کسی نے اس کا بازو تھام کر اسے بیڈ پر دھکا دیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر اوندے منہ گری۔ ہاتھوں کی چند چوڑیاں اس کے کلائی زخمی کرتی ٹوٹ کر بیڈ پر ہی گر گئی، منہ سے سسکاری سے نکلی تھی۔ ہیوی جیولری سیٹ کے جھمکوں کے باعث کانوں میں بھی شدید درد ہوا، لیکن ابھی اس درد سے کہیں زیادہ طاقتور وہ خوف تھا جس نے اسے اپنے حصار میں جکڑ رکھا تھا۔